नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका ला तुस्मिउल मौता व मा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की दो आयात करीमा का कुछ हिस्सा तलावत किया है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता और दूसरी आयत का कुछ हिस्सा वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर। इसको दलील बनाकर आज से तकरीबन 103 बरस पहले हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम वाइज़ देलवी रहमहुल्लाह ताला ने जब किसी ने उनके साथ इस मसले को छेड़ा तो उन्होंने 103 बरस पहले किताब लिखी और फिर इस किताब में जो इन्होंने इस किताब के टाइटल पर आयात लिखी जिनसे उन्होंने इस्तेदलाल किया कि अमवात मुर्दे जिंदों की बात नहीं सुनते, और फिर उस किताब पर उलमाए देवबंद, उलमाए बरेली, उलमाए अमरोहा ज़िला मुरादाबाद, उलमाए गलोटी ज़िला बुलंदशहर, उलमाए ज़िला सूरत, उलमाए थाना भवन, उलमाए दिल्ली जिनमें उलमाए देवबंद और दूसरे बड़े बड़े उस वक़्त के अकाबिर उलमाए किराम ने इसकी तस्दीक की कि जो कुछ इसमें मसला लिखा गया कि अमवात जिन पे मौत आ जाती है, मुर्दे, वो फ़िक़्ह हनफिया में सबका मुत्तफ़िक़ा ये मसला है कि अमवात नहीं सुनते, और दलील के तौर पर कुरान मजीद की इन दोनों आयात को पेश किया है। लिहाजा जब ये मसला उलमाए देवबंद के दरमियान ये छड़ा 60 और 61 और उसके बाद से आज तक ये मसला उलमाए देवबंद के दरमियान एक नज़ा रहा है, उससे पहले 103 बरस पहले उलमाए देवबंद ने जो इस पे तकरीज़ लिखी और ये मसला लिखा कि ये मसला फ़िक़्ह हनफिया में मुख्तलिफ फ़ी नहीं है, बल्कि ये मुत्तफ़िक़ा मसला है फ़िक़्ह हनफिया में कि मुर्दे नहीं सुनते। इख्तिलाफ़ शवाफ़ों का है कि कुछ शाफ़ी जो हैं वो हनफियों के से इख्तिलाफ़ रखते हैं, लेकिन उलमाए आनाफ में ये इख्तिलाफ़ नहीं है। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग उन उलमाए पर जो उलमाए शात व तौहीद व सुन्ना उलमाए देवबंद की एक ख़ास जमात है जो उनके मिशन पर तौहीद व सुन्नत का काम कर रही है, जब इन आयात को बतौर इस्तिदलाल पेश करते हैं जो हमारे अकाबर ने इस्तिदलाल के तौर पर ये आयात पेश की थी, तो उन पे तनकीद करते हैं और उन पे नक़द करते हैं, तानो तशनी करते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये तानो तशनी ये उलमाए जमीयत इशात व तौहीद व सुन्ना पर नहीं, बल्कि ये उन अकाबिर पर उलमाए देवबंद पर भी है जिन्होंने इन आयात को दलील के तौर पर पेश किया। अब मैं आपके सामने वो सवाल पढ़ने वाला हूँ, आप वो सवाल सुने और देखें और उसका जवाब जो उलमाए देवबंद ने लिखा
اور پھر اس پہ جو دستخط ہیں علماء کرام کے، جو اس کی تصدیقات ہیں، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، اور آپ کو حق جو ہے وہ صحیح بات جو ہے وہ نظر آ جائے گی کہ کون علماء حق، علماء دیوبند کے نقش قدم پر ہے اور ان کے مسلک کی اتباع کر رہا ہے، اور ان کے مشن کو اجاگر کر رہا ہے، اور کون ان کے مشن کو لے کر کے آج چل رہا ہے، اور کون ان کے مشن کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب میں سوال پڑھتا ہوں، پھر اس کا جواب بھی پڑھوں گا، آپ دیکھیں اور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء حنفیہ اس مسئلہ میں کہ حضرت امام اعظم امام الائمہ سلطان المجتہدین ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یا صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کو صاحبین کہتے ہیں، یا جمہور فقہائے حنفیہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک سماع اموات و اہل قبور کا سننا زندہ لوگوں کے کلام کو ثابت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب مدلل مرحمت ہو بین و توجرو۔ جواب، حنفی مذہب میں سماع موتا اور سماعت من فی القبور ثابت نہیں۔ پھر دوبارہ، حنفی مذہب میں سماع موتا اور سماعت من فی القبور ثابت نہیں۔ نہ حضرت امام اعظم سے سماعت کے ثبوت میں کوئی روایت آئے، نہ صاحبین سے مروی ہوئی، نہ جمہور فقہا کے نزدیک سماعت اہل قبور ثابت ہے، بلکہ اس کے خلاف عدم سماعت کی بہت سی روایتیں جمہور فقہا سے کتب معتبرہ فقہ حنفیہ وغیرہ میں متواتر منقول ہیں، جس کی اس مختصر رسالہ میں گنجائش نہیں۔ انشاءاللہ دوسرے کسی موقع پر مفصل ذکر کیا جائے گا۔ سر دست ایک فتویٰ حضرت ملک العلماء سلطان الاتقیاء مولانا مولوی رشید احمد قدس اللہ سرہ الصمد کا جو جناب کے رسالہ لطائف رشیدیہ میں شائع ہوا ہے، مع سوال نقل کیا جاتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سماع موتا کے از حدیث ثابت است و آیت کریمہ انک لا تسمع الموتى، اگر بظاہر خود ہم داشت پہ محل تا محل است، بعض ہم تخصیص از حدیث چرام نمی کند۔ آگے یہ ساری فارسی کی عبارت ہے جس میں سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے۔ اصل مقصود جو ہے، مقصود یہ حضرت کا جواب دینا ہے۔ حضرت جواب دیتے ہیں، مسئلہ سماع موتا کا کرنے اول میں مختلف ہوا ہے۔ یہ حضرت کا فرمانا جب مختلف ہوا ہے تو یہ صحابہ کے دور میں، پھر آگے آناف جو ہیں وہ سارے کے سارے عدم سماع کی طرف گئے ہیں، کچھ شفافے جو ہیں وہ سماع کی طرف گئے ہیں۔ اب حضرت فرماتے ہیں، اب اس کا فیصلہ تو ممکن ہی نہیں مگر بتقلید اپنے مجتہد مقلد کی کوئی ترجیح کی جانب میں اعلان کریں تو مذائقہ نہیں۔ سو مسلک ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مثل طریقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ ہے کہ آیت قطعی کو اپنی حالت میں رکھ کر اور معنی حقیقی پر حمل کر کے کہ اصل موضوع یہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ شرع قرآن میں تعویل کرنی مناسب ہے، جب تک قطعی معنی حدیث پر حاصل نہ ہو جاوے۔ چنانچہ اصول میں مبرہن ہے، یعنی آیت انک لا تسمع الموتى قطعی خاص اور احادیث سماع ضمنی اخبار حدیث سے تخصیص کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ پھر آگے حضرت کی عبارت ہے، حضرت یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک، اور پھر علماء دیوبند میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت، حضرت فرما رہے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک سماع
نہیں ہے اموات کا۔ یہ فقہ حنفی میں متفقہ مسئلہ ہے۔ آپ نے یہ عبارت دیکھی اور سنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علماء محققین، علماء حق، علماء دیوبند، علماء اہل سنت جو علماء دیوبند ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔